ہمارے جو بھی اجلاس ہوئے آرمی چیف نے کہا نواز شریف نے ہمیشہ عزت دی، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، سب نے سنا ہے۔ یہ آرمی چیف کے الفاظ ہیں۔ آرمی چیف نے کہا جب بھی نواز شریف کو کوئی کام کہا انہوں نے کبھی انکار نہیں کیا۔ شہباز شریف کی پریس کانفرنس، کہا نیب نے براڈ شیٹ کمپنی کو غلط اطلاعات دی، براڈ شیٹ کے سی ای او کی نواز شریف سے غیر مشروط معافی، نیب اور عمران نیازی کے گٹھ جوڑ پر زوردار تھپڑ ہے۔ نواز شریف کو ڈاکٹرز کی اجازت درکار ہے، پھر پاکستان آ جائیں گے۔ مریم نواز کہتی ہیں عمران خان 65 ملین پاؤنڈز خرچ کر کے نواز شریف کے خلاف 65 روپے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے، انہیں بتانا ہوگا کہ قوم کا پیسہ انتقام کی آگ ٹھنڈی کرنے پر بہانے کا اختیار کس نے دیا۔ براڈ شیٹ کا مالک خود نیب کا مجرم ہے، شریف خاندان کی کرپشن کے ثبوت بینک اکاؤنٹس اور لندن کے اپارٹمنٹس ہیں۔ فواد چودھری کا ٹویٹ، کہا کیلبری فونٹ ہو یا مریم کے بیانات، ہر لفظ کرپشن چھپانے کا بیانیہ ہے۔ شہباز گل بولے شہباز شریف ساری دنیا کی باتیں کر رہے ہیں مگر یہ نہیں بتا رہے کہ مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 4 ارب کہاں سے آئے۔ کاوہ موسوی کا بیان، جج شمیم والے ڈرامے کی دوسری قسط ہے، ابھی اور کرائے کے گواہ پیدا کیے جائیں گے۔ کاوہ موسوی کرائے کا جاسوس ہے جو مالی معاملات کی بھی کھوج لگاتا ہے، نون لیگ اسے ایسے پیش کر رہی ہے جیسے کوئی عدالت۔ ایم کیو ایم کے ساتھ بھرپور ہم آہنگی ہے، ملاقات کے بعد مکمل مطمئن ہوں، 2 میں سے 1 فیصلہ ہو چکا، حکومت کی حلیف ان کے ساتھ نہیں رہے۔ ایم کیو ایم وقت سے ملاقات کے بعد فضل الرحمان کا دعویٰ، بولے ہو سکتا ہے ایم کیو ایم کو اعلان کرنے میں 1-2 دن لگیں۔ خالد مقبول صدیقی بولے قومی دھارے میں شامل ہونے کے لیے ہمارے پاس سیاسی سپیس نہیں چھوڑی گئی، قدم پھونک پھونک کر رکھ رہے ہیں، حکومت کم از کم ہمیں حکومت میں رہنے کا جواز تو دیتی۔ بلاول بھٹو زرداری اور شہباز شریف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، عمران خان اور حواریوں کو بھاگنے نہیں دیں گے، بلاول بھٹو اور شہباز شریف میں اتفاق۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے ترین گروپ کے اہم ایم پی اے رفاقت گیلانی کی ملاقات، ذرائع کا کہنا ہے ترین گروپ میں ٹوٹ پھوٹ کی وجہ نون لیگ کے ٹکٹ کی گارنٹی نہ ملنا ہے۔ مراد راس اور ملک اختر نے ترین گروپ سے رابطوں کی رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کر دی، ترین گروپ اور ناراض ارکان کے تحفظات سے آگاہ کیا، ترین گروپ کے تحفظات دور کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ کو تعاون کی یقین دہانی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کشمیر، فلسطین اور اسلاموفوبیا پر مسلم ممالک کو جھنجھوڑ دیا۔ او آئی سی اجلاس سے خطاب میں بولے مل کر اقدامات نہ کرنے تک کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ 1.5 ارب آبادی ہو کر بھی ہم فلسطین اور کشمیر پر ناکام ہوئے۔ بھارت کشمیر اور اسرائیل فلسطین میں آبادی کا تناسب بدلنے پر بضد ہیں مگر کوئی عالمی دباؤ نہیں ڈالا گیا۔ کسی بلاک میں تقسیم ہونے کے بجائے ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا۔ افغانستان میں مستحکم حکومت ہی اپنی سرزمین کی حفاظت کر سکتی ہے، کوئی تیسرا ملک آ کر افغانستان میں دہشت گردی کو نہیں روک سکتا۔ یوکرین اور روس کے تنازع پر دنیا کو تشویش ہے، او آئی سی اور چین مل کر جنگ بندی کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان سے چینی وزیر خارجہ کی ملاقات، خطے کی تازہ صورتحال اور 2 طرفہ تعلقات پر بات چیت۔ بھارت میں ہندوتوا سوچ کے باعث مسلمان مشکلات کا شکار ہیں۔ آر ایس ایس نظریے سے متاثر بھارتی حکومت کشمیریوں پر مظالم ڈھا رہی ہے، فلسطین کی طرح کشمیر میں بھی آبادی کا تناسب بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ شاہ محمود قریشی کا او آئی سی اجلاس سے خطاب، کہا مسلمان ممالک میں بیرونی مداخلت جاری ہے، یمن سے لے کر شام تک مسلم ممالک کو تنازعات کا سامنا ہے، افغانستان میں امن بحالی اور ترقی مغرب کے لیے بھی سود مند ہے، افغانستان میں ٹی ٹی پی جیسے دہشت گرد گروپوں سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی کی ضرورت ہے، او آئی سی کو قراردادوں سے آگے بڑھ کر عملی اقدامات پر توجہ دینا ہوگی، اسلاموفوبیا کے واقعات سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے، او آئی سی اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے بھی فریم ورک تیار کرے۔
OIC کے سیکریٹری جنرل کا مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بھارتی اقدام پر اظہار تشویش، کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے کا مطالبہ، یمن تنازع کے حل کے لیے فریقین پر بات چیت کے لیے زور، فلسطین سے متعلق اسرائیل کی پالیسی پر بھی اظہار تشویش، جنیوا کنونشن سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق شام کے مسئلے کے حل کی حمایت، کہا صومالیہ اور سوڈان مسلسل تنازع کا شکار ہیں، افریقی ممالک کے تنازعات حل کرنے کے لیے OIC کو کردار ادا کرنا ہوگا، روہنگیا میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی روکنے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے، میانمار میں مسلمانوں پر جاری مظالم کو روکنا ہوگا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے OIC وزرائے خارجہ اجلاس کو تاریخی پیش رفت قرار دے دیا۔ سعودی وزیر خارجہ سے ملاقات میں بولے، کانفرنس سے عالمی برادری کو مشترکہ حکمت عملی اپنانے میں مدد ملے گی، خطے میں امن و استحکام کے لیے ابھرتے چیلنجز کا حل تلاش کیا جا سکے گا۔ آرمی چیف سے آذربائیجان کے وزیر دفاع کی GHQ میں ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی کی صورتحال، دو طرفہ تعاون پر گفتگو۔ عدم اعتماد پر ووٹنگ کے دن اسمبلی نہیں جاؤں گا، PTI کے ناراض رکن قومی اسمبلی احمد حسین دہڑ کا اعلان، کہا اپوزیشن سے ملاقات کی، نہ ہی سندھ ہاؤس گیا، پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں، عمران خان کو چھوڑنے والے کو بے غیرت سمجھتا تھا، حلقے کے مسائل پر کافی عرصے سے احتجاج کر رہا تھا لیکن سنی نہیں گئی، مطالبے پورے نہ کیے اور اوپر سے الزام لگا رہے ہیں کہ میں نے پیسے لیے، مطالبات پورے نہ ہوئے تو سیاست چھوڑ کر گھر بیٹھ جاؤں گا۔ شہباز گل کا رد عمل، کہا احمد حسین دہڑ کے تحفظات دور کیے جائیں گے، ان کے ایک جملے نے اپوزیشن کے خواب چکنا چور کر دیے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ لاہور ٹیسٹ کا دوسرا روز آسٹریلیا کی ٹیم پہلی اننگ میں 391 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی، نسیم شاہ اور شاہین شاہ آفریدی کے 4 شکار، عثمان خواجہ 91 رنز بنا کر نمایاں، پاکستان کی پہلی اننگ میں بیٹنگ جاری۔ اور دبئی میں آبائی لگونا ایوارڈز کا انعقاد، تقریب میں آبائی لگونا کے 150 پلاٹینیم ایجنٹس کی شرکت، صدر CEO آبائی ڈیجیٹل نیٹ ورک سلمان اقبال نے کہا، پاکستانی قوم نے ہم پر اعتماد کیا، آبائی لگونا کی کامیابی آبائی لگونا کے CEO یعقوب اقبال کی وجہ سے ہے۔ خبروں کی تفصیلات شامل کریں گے بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔